اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ عزیزان گرامی، معزز سامعین گرامی قدر، شکر ہے اس اللہ رب العزت کا کہ جس پروردگار عالم نے ہمیں اہل بیت کی محبت کا شرف بخشا اور امام حسین علیہ السلام کی محبت کا شرف بخش کے ذکر امام حسین جیسی عبادت کرنے کا شرف عطا کیا۔ انسان ہزاروں شکر کرے اس لم یزل ولا یزال کے تو بھی کم ہے کہ جس پروردگار عالم نے انسان کو اتنی بڑی نعمت سے نوازا کہ اس انسان کو انسان بنایا، پھر انسان کو انسان بنا کے صرف انسان بنا کے چھوڑا نہیں بلکہ اہل بیت علیہم السلام جیسے ہادی راہنما عطا کیے، اور پھر شکر ہے پروردگار عالم کا کہ جس نے ہادی بھی عطا کیے تو شکل انسانیت میں، یعنی جن کا کردار عبادت ہے، جن کی زیارت کرنا عبادت ہے، جن کو دیکھنا عبادت ہے، جن کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ میں اگر جملہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہے، وہ رہبر عطا کیے جو بیٹھیں تو قرآن بنتا ہے، جو اٹھتے ہیں تو قرآن بنتا ہے، جن کی ہر حرکت قرآن میں قصیدہ نعتیہ بن کے آئے، اسے اہل بیت کہا جاتا ہے۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، وسفینۃ النجات، اور نجات کی کشتی ہے۔ یہیں تک نہیں چھوڑا بلکہ پیغمبر نے ایک اور حدیث فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے۔ جب یہ مثال، یہ حدیث دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کشتی نوح سے مثال اس لیے دی، اس وقت میں بھی جو نوح کی کشتی پہ سوار ہوئے تھے ایمان جیسی دولت سے وہی نجات پائے تھے۔ آج بھی جو اس مثل جس کو مثال بنایا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میری اہل بیت بھی اسی کشتی نوح کی مانند ہے، جب تک کشتی نوح میں سوار نہیں ہوتے تھے اس وقت غرق ہونے سے نجات نہیں پاتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ جب تک اہل بیت علیہ السلام کی محبت کی کشتی میں سوار نہیں ہوں گے اس وقت تک نہ نجات ملے گی، نہ ہدایت کا چراغ نظر آئے گا۔ تو یہ اہل بیت علیہ السلام، پھر قرآن قصیدہ نعتیہ ہے، عرض کیا تھا میں نے، قرآن منقبت ہے اہل بیت کا، اتنا قصیدہ نعتیہ ہے کہ قرآن سمجھنے کو چاہیے، قرآن کو اگر انسان سمجھنا چاہے تو اہل بیت کے گھر سے سمجھ آتا ہے۔ وہ اس طرح اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ رسول نے فرمایا تھا نا، اس لیے کہ پاک پیغمبر فرماتے ہیں القرآن مع اہل بیت، میری اہل بیت کے ساتھ ہے قرآن، اور قرآن وہاں ہوتا ہے جہاں حق ہوتا ہے، جاء الحق وزہق الباطل، قرآن کہتا ہے۔ پھر فرمایا رسول نے الحق مع اہل بیت، اہل حق بھی میری اہل بیت کے ساتھ، اس لیے کہ قرآن تصدیق کر رہا ہے اہل بیت کی، اور اہل بیت کا کردار تصدیق کرتا ہے قرآن کی۔ بڑا پیارا جملہ کہا کسی کہنے والے نے کہ قرآن سمجھنا ہو بلکہ معصومین کے فرامین بھی ہیں کہ قرآن سمجھنا ہے تو اہل بیت کے در پہ آئیں، اہل بیت کو سمجھنا ہے تو قرآن کو پڑھیں۔
قرآن بتائے گا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. قرآن بتائے گا انما ولیکم اللہ ورسولہ. قصیدے پڑھتے ہوئے جب جہاں نظر آتا ہے قرآن، جس در کے قصیدے پڑھتے ہوئے نظر آتا ہے اس در کے مالک کو حسین کہتے ہیں.